تحریک انصاف نے جانحانہ حکمت عملی اپنا لی۔ مارو یا مر جاؤ پالیسی کے تحت راون مارچ پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گا۔ پرائم منسٹر بن جائے ملک کا سب سے بڑا ڈاکو۔ ہم کہتے ہیں میاں صاحب جواب دو، وہ فیتے کاٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے وہی فیصلہ کیا جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ کپتان نے پہلی بار جب راون مارچ کا عندیہ دیا تو اپوزیشن جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا، تاہم بعد میں ایک ایک کر کے تمام اپوزیشن جماعتوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ طاہر القادری بھی اچانک برطانیہ چلے گئے اور کپتان تنہا ہی رہ گئے، لیکن انہوں نے پہلے دن جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم رہتے ہوئے ایک بار پھر سولو فلائٹ کا اعلان کر دیا۔ مبصرین کے مطابق عمران خان نے پاناما لیکس پر جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے تقریباً اپنا آخری سیاسی پتہ کھیلا ہے، لیکن مارچ کے لیے وقت کا انتخاب درست نہیں ہے۔ 30 ستمبر کے فوری بعد محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا، جس میں سیاسی سرگرمیاں ویسے ہی ماند پڑ جائیں گی۔ دوسری جانب اگر راون میں جلسہ کامیاب ہو بھی گیا تو کیا ہوگا، اور اگر ناکام ہوا تو کپتان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر کسی نے ابھی تک نہیں سوچا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جس طرح جارحانہ انداز اپنایا گیا ہے، اس سے تصادم کی سیاست کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تصادم ہوا تو ملک ایک بار پھر سیاسی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ راون مارچ مسلم لیگ نون کا بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، حکومت کو پرامن صورتحال یقینی بنانی ہوگی اور خاص طور پر اپنے کارکنوں کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا جو تصادم کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں۔